मरियम की पूजा करें। अगर आपके पास कोई हवाला है तो मुझे हवाला दें। और मुकद्दसा मरियम का बुत बनाना या उनका मुजस्समा बनाना या उनकी मूरत बनाना अकॉर्डिंग टू बाइबल जायज़ है, हलाल है? क्या हमें बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ कि खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। और ख़ासकर इन हालातों वाक़यात में जो अफरा तफरी का आलम बर्पा हो चुका है, इनमें ईमान की मजबूती और गुमराह करने वाले अनासर से खासर वो महफूज भी रखे। आज हम इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ये जो हालातों वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो चुके हैं, कुछ ऐसे मौसमी मेंढक वो निकल आए हैं जो टैं टैं कर रहे हैं, बिला वजह कलाम पाक से नावाकिफ़ भी हैं। आज मज़ीद मैं और आप मिलकर जानेंगे कि कलाम पाक किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और कलाम पाक किस लिहाज से हमें ईमान में मजबूती अता करने का वसीला भी वो बनता है। तो आज इसी हवाले से हम बुनियादी तौर पर पूजा और अकीदत के बारे में जानेंगे कि अकीदत और पूजा, जिसे एडोरेशन और डिवोशन के नाम से पुकारते हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। कलाम पाक की रोशनी में इन दोनों अल्फाज के पस मंज़र वो क्या हैं और किस लिहाज से बुनियादी तौर पर एक मसीह के ईमान में ये अपना किरदार भी अदा करते दिखाई देते हैं। आज मजमूई तौर पर हम इसके हवाले से जानेंगे और बामुताबिक पाक कलाम के देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता दिखाई देता है। बुनियादी तौर पर हमारे जो मौजू के आज वो दो टॉपिक हैं, यानी पहला लफ्ज़ पूजा के एतबार से है जिसे इबादत या बंदगी के नाम से पुकारते हैं, और दूसरा हमारा कि वो अकीदत है जिसे रिस्पेक्ट के नाम से या डिवोशन के नाम से पुकारते हैं। हम बुनियादी तौर पर इनका जो फ़र्क है वो देखेंगे। हम उर्दू ज़ुबान और अदब के जिसके जो लुग़वी और इस्तिलाही मतलब उस एतबार से देखेंगे, और फिर ज़ुबान और अदब के साथ साथ कलाम पाक की रोशनी में भी इसको जानने की मज़ीद कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हमारा जो आज का जो लफ्ज़ वो है पूजा है। अक्सर औकात लफ्ज़ क्या है, इस पूजा को मुकद्दसा मरियम के साथ अटैच करते हैं, यानी वो अनासर, वो लोग जिनको कलाम पाक से ला इल्मी का जो उनसर दिखाई देता है और हकीकत पर मबनी है, वो लोग क्या कहते हैं बिला वजह अल्फाज का गलत इस्तेमाल करते हैं, मौका महल के मुताबिक नहीं करते हैं, यानी फेल फाइल और मफूल इन तीनों का अल्फाज का जो गलत इस्तेमाल करने की वजह से वो मफहूम बदल जाता है। आज यही चीज़ देखेंगे कि ये जो लफ्ज़ पूजा इसका मतलब क्या है, कलाम पाक किस लिहाज से करता है, और वो अनासर जो इस लफ्ज़ से नावाकिफ़ है उनका इस्तेमाल वो किस तरीके से करते दिखाई देते भी हैं। अब लफ्ज़ पूजा का अगर देखें तो पूजा का मतलब होता है कि हकीकी सजदा कह लें, या जिसकी इबादत की जाती है, या ये कह लें कि जिसकी बंदगी की जाती है, उसे दूसरे मानों में क्या है वो पूजने के मानों में कहा जाता है, या उसकी पूजा करने के हवाले से कहा जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो इलाही सजदा है जिस मबूद को किया जाता है वो पूजा के मानों में समझा जाता है या देखा जाता है, यानी वो मबूद जिसकी बंदगी की जाती है वो बंदगी करना वो पूजा के मानों में होता है। या जिसकी ये कह लें कि जिसकी इबादत की जाती है, जिसकी बंदगी की जाती है, जिसको अपना इल्हा माना जाता है, जिसको अपना मबूद माना जाता है, उसकी इबादत करना वो पूजने के मानों में समझा जाता है। जो कि अक्सर औकात हमारे ये जो लोग हैं जो अक्सर औकात ला इल्मी के जो उनसर से जुड़े हुए हैं वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल वो गलत करते दिखाई देते हैं। अब इस लफ्ज़ पूजा को जब अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर हम ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से समझते हैं, तो इसको एडोरेशन के नाम से पुकारते हैं। और एडोरेशन क्या है, वो सजदा जिसे हकीकी सजदे के नाम से कहा जाता है, यानी वो इबादत जो अपने मबूद के लिए की जाती है, वो इबादत जो मबूद की बंदगी के हवाले से की जाती है, उससे पूजा या एडोरेशन के नाम से पुकारते भी हैं। अब दूसरा लफ्ज़ क्या है हमारे पास, वो अकीदत का आता है। अकीदत क्या है, वो डिवोशन के नाम से आता है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी एक हकीकी के एतबार से है, एक ताज़ीमी के एतबार से। यह बुनियादी फ़र्क है, यहाँ पे मैं वाज़ह करना ज़रूरी समझूंगा। यानी पूजा क्या है, वो हकीकी इलाही सजदा है, और डिवोशन जो अकीदत है वो ताज़ीमी सजदे के मानों में इस्तेमाल की जाती है या समझी जाती है, शुमार की जाती है। इन दोनों का बुनियादी फ़र्क है। लिहाजा अकीदत क्या है, डिवोशन है, यानी एहतराम, ताज़ीम कह लें, रिस्पेक्ट कह लें, या नजराना अकीदत कह लें। अब इन दोनों का हमारे पास सामने फ़र्क आ गया, यानी एक
عقیدت کے معنوں میں، ایک تعظیم کے حوالے سے ہے، ایک رسپیکٹ یا احترام کے حوالے سے ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یعنی ایڈوریشن، جسے حقیقی سجدہ، حقیقی بندگی، حقیقی معبود، حقیقی الہ، جس کی بندگی کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اس حوالے سے آتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ نے جو ہے واضح رکھنا دکھانا۔ اب حقیقی جو سجدہ ہے جسے ایڈوریشن کے نام سے پکارتے ہیں، یہ صرف ایک یعنی خدا کو ہی ہے۔ خدا کے علاوہ یہ جو حقیقی سجدہ ہے جسے ایڈوریشن کے نام سے پکارتے ہیں، یہ صرف اور صرف وہ حقیقی خدا کو ہے، یعنی وہ ایک ہی خدا ہے، وہ ایک ہی واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سجدہ ہے یہ کسی کو جائز وہ نہیں ہے۔ اگر یہ والا سجدہ اس کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ کر کیا جائے گا تو وہ بت پرستی کے معنوں میں شمار کیا جائے گا۔ یہ فرق آپ نے واضح سمجھنا ہے اور اس کو آپ نے کیا ملحوظ خاطر بھی رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے تعظیمی سجدہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیووشن کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ کسی خاص شخصیت کو کیا جاتا ہے، جسے تعظیم، احترام، رسپیکٹ کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ رسپیکٹ وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر میں باپ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی چیز کیا ہے؟ یہ رسپیکٹ، عزت، تعظیم کے معنوں میں سمجھی جاتی ہے، یعنی کسی خاص شخصیت کو اس کی سرگرمی، اس کے کیا جانے والا جو کام ہے، ایکٹیویٹی ہے، ورک ہے، اس کے عوض احترام، تعظیم یا نذرانہ عقیدت جو پیش کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ڈیووشن یا تعظیمی سجدے میں شمار کیا جاتا ہے یا سمجھا بھی جاتا ہے۔ اب یہ چیز ہمارے سامنے پہلے پر دو الفاظ کا پس منظر یہ واضح ہو چکا۔ اب کیا ہے؟ یعنی ایک ہمارے پاس ایڈوریشن آ گیا، حقیقی سجدہ جو صرف اور صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو وہ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی جگہ پر، اگر اس کی جگہ پر کسی اور کو رکھ کر وہ سجدہ کیا جائے گا جسے ایڈوریشن کہتے ہیں، وہ بت پرستی کے معنوں میں سمجھا جائے گا۔ یہ چیز آپ نے واضح۔ دوسرا ہمارے پاس آ گیا ڈیووشن کے نام سے، یعنی تعظیمی سجدہ ہے جو کسی خاص ورگ، کسی خاص خوبی یا کسی خاص ایکٹیویٹی کے عوض اس شخصیت کو کیا جاتا ہے، بطور احترام کے، بطور تعظیم کے، بطور رسپیکٹ کے، وہ کا ڈیووشن یا تعظیمی سجدے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے نمبر پر دو ہمارے پاس ہم نے واضح آ گئے، یعنی ایڈوریشن اور ڈیووشن کے نام سے۔ یہ ایک چیز واضح ہوگی، یہ پس منظر ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آتے ہیں کلام پاک کی روشنی میں جو ایڈوریشن ہے اور ڈیووشن وہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں یہ جو تعظیمی سجدہ ہے جسے ہم ڈیووشن کے نام سے پکارتے ہیں، جو کہ اکثر اوقات یہ جو نان کیتھولک عناصر ہے، جو کم علمی والے جو لوگ ہیں، ان حوالے سے میں بیان کروں گا کہ جو بلا وجہ اس تعظیمی سجدے کو بھی کیا ہے وہ اصلیت حقیقی سجدے میں شمار کی جاتے ہیں، جسے ایڈوریشن کہتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اور اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے، یہ آپس میں مکس وہ کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہیں ان کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ مکس ہرگز یہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کیتھولک کلیسیا پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ آج اسی فرق کو میں تھوڑا سا نا واضح کرنے کی کوشش کروں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تعظیمی سجدہ جسے ڈیووشن کے نام سے پکارتے ہیں، جو کسی عزت، کسی کے احترام میں، کسی کی رسپیکٹ میں اور کسی کی تعظیم میں کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو سجدہ ہے وہ کلام پاک کی روشنی میں پہلے جائیں گے۔ اب پہلے نمبر پر دیکھیں تکوین کی کتاب، اس کا 33واں باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھتے ہیں یسوع اور یعقوب کی ملاقات کے وقت یہی وہ ڈیووشن یعنی تعظیمی سجدہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ ہم کلام پاک میں دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب، اس کا 33واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی تو دیکھا کہ یسوع اور اس کے ساتھ 400 آدمی آ رہے ہیں۔ تب اس نے لیا کو اور راحیل کو اور دونوں لونڈیوں کو لڑکے بانٹ دیے، اور لونڈیوں کو اور ان کے لڑکوں کو سب سے آگے رکھا، اور لیا اور اس کے لڑکوں کو پیچھے، اور راحیل اور یوسف کو سب سے پیچھے، اور وہ آپ ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے قریب جاتے جاتے 7 بار زمین تک جھکا، اور یسوع دوڑا اور اسے ملا اور اسے گلے لگایا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ تعظیمی سجدہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ ڈیووشن ہے، یہ وہ احترام ہے، یہ وہ رسپیکٹ ہے، یہ وہ تعظیم ہے جو اپنے وہ بڑے پن ہونے کا وہ درجہ دلاتا ہے، اپنے بھائی کو ملتا ہے، اپنے بڑے بھائی کی رسپیکٹ میں، اپنے بڑے بھائی کی تعظیم میں، اپنے بڑے بھائی کی اس عقیدت نذرانہ وہ پیش کرتا ہے جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو کنفرم بات ایک تو ہمارے پاس آگے کلام پاک کی روشنی میں کہ ہمارے پاس جو نا یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو تعظیمی سجدہ ہے وہ عزت احترام ہے،
وہ کسی کی خاص رسپیکٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات کی تصدیق اور وضاحت ہمارے پاس آتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ اب مزید اسی ڈیووشن یعنی تعظیمی سجدے کے حوالے سے مزید کلام پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا ملوک اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سلیمان بادشاہ کے حوالے سے اسی سجدے کی وضاحت کلام پاک کی روشنی میں ہوتی وہ دکھائی دیتی بھی ہے۔ لکھا ہوا کہ تو بتشابہ نے اس سے کہا کہ اچھا، میں بادشاہ سے تیری خواہش کی بابت بات کروں گی، اور بتشابہ سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ ادونیہ کے بارے میں اس سے بات کرے، تو بادشاہ اس کے استقبال کو اٹھا اور اس سے سجدہ کیا، تب وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور بادشاہ کی ماں کے واسطے تخت لگایا گیا، اس لیے وہ اس کے داہنی طرف بیٹھی۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنی والدہ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنی والدہ کو تعظیمی سجدہ وہ پیش کیا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنی والدہ کی رسپیکٹ میں، والدہ نے کی احترام میں، عزت اس نے کیا کی؟ اپنی ماں کی وہ رسپیکٹ کی ہے، اس کو سجدہ کیا، اور یہ جو سجدہ ہے یہ ڈیووشن یعنی تعظیمی سجدے میں شمار کیا جاتا ہے، تعظیمی سجدے میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ اب وہ افراد جو اس یعنی تعظیمی سجدے کو حقیقی سجدے میں کنورٹ کرتے ہیں، کلام پاک واضح الفاظ میں فرما رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، اس راز کو عیاں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اب یہ تو کلام پاک سے ہم لے رہے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار بھی ایسے ہمارے پاس واقعات ہے جو حوالہ جات ہے جو کلام پاک بیان کرتا ہے، لیکن یہی 2 حوالہ جات کافی ہیں۔ جو لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے ان کے لیے یہی 2 کافی ہیں کہ تعظیمی سجدہ کسے کہتے ہیں۔ اب عام طور پہ دنیا داری کے اعتبار سے آپ بات کر لیں تو آپ یا میں کوئی بھی جو ہم اپنے ڈیوٹی سے، اپنے کام سے، یا کسی دوسرے شہر سے اپنے گھر واپس آتے یا گھر سے کسی دوسرے شہر کام کاج کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بزرگ کو ہم سلام کرتے ہیں، ان سے پیار لیتے ہیں، وہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ وہی رسپیکٹ ہے، یہ وہی عزت ہے، یہ وہی احترام ہے جو کہ اکثر اوقات اس جیسے جو مسلم مینڈک ہیں وہ نکل آتے ہیں اور ٹینٹے کرتے ہیں اور بعد میں پھر کیا ہے وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں یہ وہ ڈیووشن ہے، یہ وہ تعظیمی سجدہ ہے جو آپ بھی اپنے والدین سے کیا ہے وہ لیتے ہیں۔ صبح جب آپ کام پر جاتے ہیں تو اپنی ماں اور باپ سے دعا لیتے ہیں، اچھا جی ماں جی دعا کیجیے گا، ابو جی دعا کیجیے گا میں خیر خیریت سے اپنے کام پر پہنچوں اور اب شام کو واپس گھر آؤں، اور وہ کیا کہتے ہیں بیٹا خدا تجھے برکت دے، تمہیں اپنی منزل مقصود تک اپنی پناہ اور حفاظت میں پہنچا دے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ تعظیم ہے، یہ وہ عزت ہے، یہ وہ احترام ہے۔ اب کچھ ایسے جو عناصر مل چکے ہیں جو کہ اکثر اوقات اس کو حقیقی سجدے میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بلا وجہ اس لفظ پوجا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس پوجا کو پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ پوجا کینیڈا والی آ گئی ہے، اس کے پاس یہ جانا چاہ رہے ہیں اور یہ پوجا کون سی ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں، اصل پوجا خدا کو ہی ہے، اصل حقیقی سجدہ خدا کو ہی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں اس کو اس میں اور اس کو اس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے ان رات کو ان کے خوابوں میں وہ پوجا کینیڈا والی ہی آتی ہے اور یہ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں اور کلام پاک کے جو سیاق و سباق ہے اس کو بھی بدلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جبکہ کلام پاک میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے، حقیقی سجدہ صرف اور صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر خدا کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ کر وہ حقیقی سجدہ کیا جائے گا تو وہ کیا وہ بت پرستی میں آ جائے گا، جبکہ اگر کسی کی عزت احترام وہ اس نے خاص شخصیت کے حوالے سے اس نے ایکٹیویٹی کی ہے، اس نے خاص وہ کام سر انجام دیا ہے جو کہ قدرت خداوندی کی وہ عظیم بیدوں کو واضح کرتا ہے، تو لہٰذا وہ اگر اس کے رسپیکٹ میں آتا ہے وہ تعظیمی سجدہ آتا دکھائی دے۔ یہی تعظیم، یہی وہ سجدہ ہم عام طور پہ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، یہی سجدہ ہم کلام پاک میں بھی دیکھتے ہیں، جسے تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اسے سلام کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کو احتراماً سلام کہتا ہے، یہ بھی سجدہ کی یہ تعظیمی سجدہ ہے، اور جس کو فرشتہ سلام کر سکتا ہے تعظیمی سجدہ تو عام مومنین یعنی آپ لوگ کریں یا نہ کریں مقدسہ مریم کی عزت اور احترام ویسے ہی وہ قائم و دائم بھی ہے۔ اب یہی بات ہم نئے عہد نامے میں چلیں گے، نئے عہد نامے کا مطالعہ کریں گے اور نئے عہد نامے میں اس بات کی وضاحت بہت ہی اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ جو تعظیمی سجدہ ہے جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ سلام لے کے آتا ہے، مقدسہ مریم کے پاس
اس سلام کی وضاحت ہوتی ہے، اور وہ جو سلام ہے وہ تعظیمی ہے، وہ ڈیووشن ہے، وہ احترام میں ہے، وہ تعظیم میں ہے، وہ رسپیکٹ میں ہے، وہ حقیقی وہ سجدہ نہیں ہے، جو کہ یہی تعظیمی سجدہ کلیسیا یعنی کیتھولک کلیسیا مقدسہ مریم کو آج بھی کرتی ہے۔ ہم اس کا مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی جب 26ویں آیت سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی ہی عمدہ طریقے کے ساتھ اس کی وضاحت ہوتی وہ دکھائی دیتی ہے، اور یہی بات فرشتے کے پیغام سے بھی ملتی ہے، اور وہ فرشتے کا پیغام نہ آپ کی طرف سے تھا، نہ کسی پادری کی طرف سے تھا، نہ کسی ایسے لا علمی شخص کی طرف سے، بلکہ وہ الفاظ کیا تھے ڈائریکٹ خدا کی طرف سے، وہ کسی عام بندے کی طرف سے نہیں تھے۔ جب فرشتہ پیغام لکھتا ہے تو 26ویں آیت سے لکھا ہوا ہے، اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، یعنی جہاں پہ مقدسہ مریم تھی اس کے پاس بھیجا گیا تھا، یعنی داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، جب اندر آ کر کیا اس کا جو آغاز و ارتقا وہ سلام کا ہے، وہ کہتا ہے سلام اے مریم۔ یہ تعظیم ہے، یہ رسپیکٹ ہے، یہ عزت ہے، جس کا ابھی ہم نے پہلے پس منظر دیکھا، یعنی وہ تعظیمی سجدہ جسے ڈیووشن کے نام سے پکارتے ہیں، جو کسی کی عزت اور احترام اور رسپیکٹ میں کیا جاتا ہے، یہ وہی سجدہ جو فرشتہ بھی آ کر کرتا ہے کہ سلام اے مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی، سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے۔ اس نے کسی عام آدمی یا عام شخص کے نزدیک نہیں، بلکہ اس حقیقی معبود کے، اس حقیقی الہ کے جس ہم ایڈوریشن جس کو کیا جاتا ہے اس کے نزدیک پایا ہے۔ یہ عام کسی پادری کے نزدیک بھی نہیں ہے، یہ کسی عام لا علمی انسان کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کیا، خدا کے نزدیک فضل پایا۔ اب فرشتہ اس کو سلام کر رہا ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ احترام ہے، یہ اس کی ڈیووشن ہے، یعنی تعظیمی سجدے میں یہ کیا جاتا ہے۔ اب یہی بات ہم مزید اگر دیکھیں عام، اب خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے، فہم بھی دی ہے، فراست بھی دیا ہے، اب اسی بات کو دیکھیں، اگر آپ بھی یہی الفاظ جو ابھی کلام پاک میں پڑھے گئے ہیں، یہ فرشتے نے خدا کے پیغام کے خوبہو یہ بیان کیے، اگر آپ بھی ان الفاظ کو دہراتے ہیں، آپ بھی ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی فرشتے والا کام ادا کر رہے ہیں، عام انسان والا وہ نہیں کر رہے۔ اب یہ جو نان کیتھولک کلیسیا ہے، اب یہ مانے یا نہ مانے اس کا میرے پاس جواب نہیں، جب کہ میں نے کلام پاک سے یہ بتا دیا، اگر آپ بھی اس کو دہراتے ہیں تو آپ بھی اس کا مطلب فرشتے والا وہ پیغام دہراتے ہیں، اور وہ خدا کا پیغام ہے، کسی عام انسان کا پیغام وہ نہیں ہے، وہ کسی عام شخص کا سلام نہیں ہے، وہ سلام خدا کی طرف سے آیا تھا، اور فرشتہ خود کر رہا ہے کہ سلام اے مریم، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ تعظیمی سلام ہے، یہ احتراماً سلام ہے، یہ اس تعظیم کے لائق ہے جو خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے آج تک کسی اور کو نہیں کیا، وہ سوائے مقدسہ مریم کے ہی ہے۔ اب مزید اسی بات کا مطالعہ کہ جب مقدسہ مریم کی اور مقدسہ الصبات کی ملاقات ہوتی ہے تو مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 46ویں آیت سے جب اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، مقدسہ مریم کو سلام کرنے کے عوض وہ پیغام الہی، پیغام خداوندی اس کو دیتا ہے، اور پھر واپس چلے مقدسہ مریم اس کو ہاں کرتی ہے، تو پھر مقدسہ مریم کا رپلائی کہتا ہے جب وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتی ہے، وہ حقیقی خدا کی، وہ حقیقی الہ کی، وہ حقیقی پروردگار کی اس ابدی باتوں کو وہ بیان کرتی ہے۔ اب ان کے لب مبارک سے بیان کر 46ویں آیت سے لکھا، اور مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں کر رہی۔ اب یہی کہا میری روح میرے نجات دینے والے سے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ یہاں پہ عاجزی ہے، یہاں پہ انکساری ہے، یہاں پہ کانٹینٹمنٹ ہے، یہاں پہ ٹالرنس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہے۔ اور اس نے کہا، یہ مقدسہ مریم کے الفاظ ہیں، اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ یہ مقدسہ مریم کے لب کشائی ہے، یہ مقدسہ مریم کے لب مبارک سے نکلے ہیں، جس کو فرشتہ آ کے رسپیکٹ دے رہا ہے، سلام کر رہا ہے، عزت دے رہا ہے، یہ اسی کے لب مبارک سے ہے کہ اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس کا نام قدوس ہے، وہی حقیقی معبود کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب مزید آگے چلے، فرشتے نے سلام کیا، احترام، فرشتے نے سلام کیا، عزت کی ہے، فرشتے نے احترام کیا،
تعظیم کی ہے، اور یہی اگر آپ بھی دہراتے ہیں، آپ بھی ان کو ریپیٹ، اس کا مطلب یہ ہوا یہ خدا کا پیغام بذریعہ جبرائیل کے پاس آیا تھا، تو آپ بھی فرشتے والا کام کر رہے ہیں، یہ کسی عام پادری والا کام آپ نہیں کر رہے۔ وہ فرشتہ کس کا مقرر تھا؟ خدا کا۔ پیغام کس کا تھا؟ خدا کا۔ اور یہی تعظیم اگر آپ بھی سلام مریم پڑھ لیں گے تو آپ فرشتے والا وہ کام کریں گے، کسی عام آدمی والا کام وہ نہیں کریں گے۔ اب اسی تعظیم کی مثال ہم دیکھیں تو مقدسہ مریم کا اور مقدسہ الصباط کی ملاقات ہوتی ہے، تو مقدسہ مریم جب مقدسہ الصباط کو سلام کرتی ہے تو اس کے بطن میں بچہ اچھل پڑتا ہے، جس کا آپ بپتسمہ لیتے ہیں جی، نہر پہ جا کے، دریا پہ جا کے، یہ اسی یوحنا کی والدہ ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے بات کیسے ممکن ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر رہی۔ اب عام طور پہ یہ جو نان کیتھولک جو روایت و جو حامی ہیں ان کہتے ہیں خدا کی ماں، اب مقدسہ مریم کو مقدسہ الصباط یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر رہی۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو ماں نہیں کہنا چاہیے، یہاں کلام پاک میں لکھا، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، آپ نہ مارے، اس کی عقیدت اور احترام آج بھی واجب و تعظیم کے لائق بھی ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے جو عناصر، جیسے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بھی دیکھا کہ اس طرح کے جو عناصر خود ہی اپنے لب مبارک سے بھی اقرار کرے کہ مقدسہ مریم کیا ہے، عزت کے لائق بھی ہے، تعظیم کے لائق بھی ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی مقدسہ مریم کی مورت بنانا، وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اب مورت کیا ہے؟ اسٹیچو جسے کہتے ہیں۔ اب اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اب یہ بھی ہم کلام پاک سے دیکھیں گے، کلام پاک کی روشنی میں جانیں گے، کلام پاک کی روشنی میں اس کو سیکھیں گے کہ یہ جو اسٹیچو ہے اس کا پس منظر وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ جب عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں، پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں، تو ہمیں عدد کی کتاب جسے گنتی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہمیں اس کا پس منظر بھی ملتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیچو کا یا مورت کا پس منظر بتایا جائے کہ آپ مقدسہ مریم کا اسٹیچو یا یسوع مسیح کا جو اسٹیچو بناتے ہیں اس کا پس منظر۔ اب یہاں سے آغاز و ارتقا دیکھیں گے، پھر آگے چل کر مزید اس کی تشریح بھی کریں گے اور مزید جاننے کی کوشش بھی کریں۔ ہم عدد کی کتاب یا گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پس منظر مل جاتا ہے کہ تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سانپ بنا اور اسے ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ تب موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور اسے بلے پر رکھا، تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہے گا۔ اب یہ بھی تعظیم ہے، یہ بھی احترام ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ جناب موسیٰ کو حکم دیا ایک سانپ بنائے۔ اب سانپ کیا ہے؟ یہ بھی ایک مورت کی شکل ہے۔ سانپ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسٹیچو ہے۔ سانپ کیا ہے؟ یہ بھی خاص سے بنائی ایک چیز ہے، مگر خدا فرما رہا ہے کہ جو اس کو دیکھے گا، جو اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ ہمیں ایک پس منظر یہاں سے ملتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ اب دوسرا حوالہ ہم لیں گے پہلا ملوک، جسے سلاطین بھی کہتے ہیں، سلاطین کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا 6واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے مزید مطالعہ کرتے ہیں۔ جب سلیمان بادشاہ ہیکل میں آتے ہیں تو ہیکل میں خدا کیا ہے؟ مورت بنانے کا حکم دیتا ہے، اسٹیچو بنانے کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسٹیچو بنانے کا تذکرہ کہاں پہ ہے، کلام پاک بیان کرے، میں اپنے پاس سے کوئی بیان نہیں کر رہا۔ یعنی پہلا ملوک اس کا 6واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لکھا ہوا کہ اور گھر کے اندرون کو بھی سلیمان نے خالص سونے سے مڑا اور الہام گاہ کے آگے سونے کی زنجیریں کھینچی۔ اب الہام گاہ کیا ہے؟ یہ وہی ہیکل ہے، ہیکل ہے۔ ہیکل کے علاوہ یہ کسی اور جگہ پہ نہیں بنایا جا رہا، جبکہ مقدسہ مریم کا اسٹیچو بھی ہمیشہ ہیکل میں ملے گا، کسی اور جگہ پہ نہیں ملے گا۔ اب سب سے پہلے جانا کہ یہ ہیکل میں ہمیں اسٹیچو کا یا مورت کا پس منظر جاننا ہے۔ یعنی اور گھر کے اندرون کو بھی سلیمان نے خالص سونے سے مڑا اور الہام گاہ کے آگے سونے کی زنجیریں کھینچ دی، اور سارے گھر کو پورے طور پر سونے سے مڑا، اور الہام گاہ کے سامنے کا مذبح بھی تمام سونے سے مڑا، اور الہام گاہ کے اندر اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی بنائے۔ لکڑی کے 2 کروبی یعنی فرشتے جسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہاتھ سے بنا ہے یہ مورت کا پس منظر ہمارے سامنے آ گیا۔ یعنی کروبی بنائے، ہر ایک کی اونچائی 10 ہاتھ تھی، ہر ایک کروبی کا ایک پر 5 ہاتھ اور دوسرے پر
5 हाथ था, यानी एक पर के किनारे से दूसरे पर किनारे के तक 10 हाथ हुए, और दूसरा क्रोबी 10 हाथ का पहले के मुआफिक, और दोनों क्रोबियों का एक ही अंदाज था, यानी एक क्रोबी की ऊंचाई 10 हाथ और दूसरे की उतनी ही थी। अब यहाँ पे हैकल के अंदर खुदा के लकड़ी के 2 क्रोबी बनाने की वो हुक्म जारी कर रहे हैं। अब मूरत का स्टैचू का पस मंज़र आ गया। अब ये जो हमने इब्तदा में तारों में देखा, जो ताज़ीम के हवाले से, यही वो चीज़ यहाँ पे भी आ गई। अब मुकस्सा मरियम के हवाले से जो बातें बयान करते हैं, अब आगे चलकर मज़ीद इसका मुताला करेंगे। अब एक हवाला मज़ीद हम लेते हैं और मज़ीद फिर आगे चलने की कोशिश भी करेंगे कि खुदा का पाक कलाम किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता दिखा देते हैं। यानी हिजकिय्याल नबी की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 16वीं आयत से मज़ीद हम इस स्टैचू का या मूर्त का पस मंज़र हम यहाँ से मिलता दिखाई देता है। 41वां बाब और उसकी 16वीं आयत से, और हैकल और अंदरून और सहन की ड्योड़ियाँ और दहलीज़ें और जालीदार खिड़कियाँ और तीनों मंजिलों के बरामदे इर्द गिर्द दहलीज़ों के सामने चारों तरफ फर्श से लेकर खिड़कियों तक लड़की से मड़े हुए थे, और खिड़कियाँ भी मड़ी हुई थीं, और मदहर के ऊपर के हिस्से और घर के अंदरून और बैरून की तमाम दीवार चारों तरफ अंदर बाहर ठीक अंदाजे से यूं ही थी, और उसमें करोबी और खजूर के दरख्तों की सूरतें बनी हुई थी। क्या यहाँ पे खजूर और करोबी, यहाँ पे हमें स्टैचू का पस मंज़र मिलता दिखाई देता है। यहाँ पे मूरत का पस मंज़र हमें मिलता दिखाई देता है जो हैकल के अंदर है, और उसमें करोबी और खजूर के दरख्तों की सूरतें बनी थी। 2-2 करोबियों के दरमियान एक एक खजूर का दरख्त, और हर एक करोबी के 2 चेहरे थे, यानी इस तरफ के खजूर के दरख्त की तरफ इंसान का चेहरा था, और उस तरफ के खजूर की दरख्त की तरफ शेर बब्बर का चेहरा था। पूरे घर की चारों तरफ इसी तरह का काम बना हुआ था। फर्श से लेकर मधड़ के ऊपर तक करोबी और खजूर के दरख्तों की सूरतें बनी हुई थी, और हैकल की दीवार पर यूं ही बनी हुई थी, और हैकल के मधड़ के सतून मुरब्बा थे, यानी बराबर थे चारों तरफ से। अब यह कि हैकल के अंदर हमें मूरत का या स्टैचू का पस मंज़र होता दिखाई देता है। अब वो लोग ये कहते हैं जी आप कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमें इस बात की वजाहत करें और इस बात की तस्दीक करें। अब कलाम पाक की रोशनी में पस मंज़र तो हमें मिल गया दिखाई देता है। अब आते हैं मज़ीद मुकस्सा मरियम के स्टैचू की तरफ। अब आपने क्या करना है, इसका मवाज़ना। अभी हमने कलाम पाक की रोशनी में जिन्हें स्टैचू का या मूरत का पस मंज़र देखा है, अब इसका मवाजना करना है मुकस्सा मरियम के स्टैचू से। मुकस्सा मरियम के जो मूर्त हम बनाते हैं, कैथोलिक कलीसिया पर एतराज़ात किए जाते हैं, जो मौसमी बिला वजह टैं करते हैं। अब यही चीज़ क्या है हम देखते हैं आगे चलकर। रसूलों के अमाल की तरफ चलते हैं, तो रसूलों के अमाल उसका पहला बाप और उसकी 12वीं आयत से, जब 12वीं आयत से मुताले करते हैं इंतहाब मित्यास वाला, तो लिखा हुआ है रसूलों के अमाल उसका पहला बाप और उसकी 12वीं आयत से। तो कलाम पाक फरमाता है कि तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक एक सब्बत की मंजिल पर है, यरूशलेम को फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाने में गए जहाँ वो रहते थे, यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास, फेलबूस और तुमा, बरतलमाई और मती, याकूब बिन हल्फाई और शमौन गयूर और याकूब का भाई यहूदा, ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की माँ मरियम। किसका जिक्र आ गया? यस्सु की माँ मरियम, यानी मुकस्सा मरियम का जिक्र आ गया। और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे, यानी दुआ कर रहे थे। अब ये जो लोग कहते हैं जो अकल से आ रही हैं, कलाम पाक को पढ़ लेते हैं, समझने से वो आ रही हैं। अब यही बात रसूलों ने क्या की, जब यीशु मसीह से सवाल किया कि ए उस्ताद तू लोगों से तमसीलों में बातें क्यों करता है, तो मेरे निजात दहिंदा का फरमान था कि तुम्हें तो अकल दी गई है, इन लोगों के पास ये चीज़ नहीं है। अब ये लोग उन्हीं की मानद नज़र आते दिखाई दे। कलाम पाक में सरासर लिखा हुआ भी है, कलाम पाक के अंदर बयान हो चुका है, मगर अकल से आ रही है क्योंकि उसके पस मंज़र को वो समझते नहीं, क्योंकि समझना उनके बस की बात ही, सिर्फ पढ़ सकते हैं वो। अब यहाँ पे क्या है, मुकस्सा मरियम है, शागिर्द यानी रसूल है, वो मिलकर दुआ कर रहे हैं। दुआ किसी की मिरास नहीं है, दुआ किसी के बाप की मिरास नहीं है कि मेरे बाप की मिरास कोई और नहीं कर सकता। अब यही चीज़
हैकल में हमने देखा पस मंजर स्टैचू का मूरत का। अब यही चीज़ क्या है, मुकस्सा मरियम का स्टैचू कहते हैं जी, वो तो हमने वाज़ह कर लिया कलाम पाक की रोशनी में। अब कहते हैं मुकस्सा मरियम से दुआ करवाना ये जायज़ नहीं है। अब यहाँ पे भी मिलकर रसूल क्या करें, मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर दुआ करें। तो बिल्कुल इसी तरह कैथोलिक कलीसिया मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर दुआ करती है, और वो सलाम मरियम क्या है, वो दुआ है। और कहा जाता है, अब इन अल्फाज को सुन ले, वो कहते हैं कि आप सलाम मरियम की दुआ क्यों पढ़ते हैं। दुआ मैं कहता हूँ किसी की मिरास नहीं है, ये जो अल्फाज डायरेक्ट खुदा बजरिया फरिश्ता के यहाँ तक पहुँचे हैं। अब वो दुआ है और मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर दुआ की जाती है, उसकी ताज़ीम की जाती है, उसकी इज़्ज़त की जाती है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसका ताज़ीमी सजदा किया जाता है। वो सरगर्मी, वो एक्टिविटी जो उसने खुदा के बंदा जिब्राइल फरिश्ते के ज़रिए वो पैगाम लेकर मेरे और आपके निजात दहिंदा को जन्म दिया और मेरी और आपकी निजात का रास्ता खोल दिया। मुकस्सा मरियम की पूजा नहीं होती, ये बात ज़हन में कि मुकस्सा मरियम की इज़्ज़त होती है और उसके साथ मिलकर दुआ की जाती है। जैसे यहाँ पर रसूलों के अमाल उसके पहले बाप और उसकी 12वीं आयत में मुकस्सा मरियम रसूलों के साथ मिलकर दुआ करती है। बिल्कुल यही चीज़ कैथोलिक कलीसिया मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर खुदा बाप के हुजूर दुआ करती है, मिन्नत करती है, समाजित करती है। ये दुआ मुकस्सा मरियम के साथ होती है मिलके। मुकस्सा मरियम की पूजा नहीं होती। ये जो पूजा आप करें आपके ख्यालों के अंदर, आपके ख्वाबों के अंदर, मुझे तो लग रहा है पूजा कनाडा वाली बार बार आ रही है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आ रही। अब यही बात रसूलों के अमाल के अंदर हमें वाज़ेह अंदाज में पेशन को होगी कि मुकस्सा मरियम रसूलों के साथ मिलकर दुआ कर रही है, और दुआ क्या, खुदा बाप के साथ मुलाकात का सबब है। दुआ क्या है, खुदा के साथ बातचीत करने का दूसरा नाम है। खुदा क्या है, खुदा के साथ दुआ क्या है, ये मुलाकात का नाम है। और खुदा से मुलाकात क्या मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर करती है, क्योंकि मुकस्सा मरियम के लबे मुबारक से लिखा हुआ है कि देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक करेंगे, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र फरमाई है। खुदा क्या है, दुआ सुनता है। खुदा क्या है, दुआ देखता नहीं है, खुदा दुआ सुनता है, वो जो दिल से निकलती है, खुदा दिखावा नहीं। बिल्कुल इसी तरह कैथोलिक कलीसिया भी मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर खुदा बाप के हजूर दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं, समाजित करते हैं, और उस मुकस्सा मरियम की अजीम कुर्बानी के उसको ताज़ीमी सजदा करते हैं, पूजा नहीं करते। ये जो बार बार आप पूजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ये खुदा के नाम को भी आप दाग दे रहे हैं। अब यही चीज़ मुकाशफा में चले, मुकाशफा तो टोटल ही इस बात की तस्दीक करता दिखाई देता है, लेकिन मैं एक हवाला लूँगा यहाँ पे, फिर मज़ीद आगे जाने की कोशिश करें। यानी मुकाशफा उसका 12वां बाप और उसकी पहली आयत से देखते हैं। लिखा हुआ कलाम अक़दस में, फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। आगे लिखा हुआ है, फिर एक निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा, जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींचकर नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए, और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तहत के पास तक उठा लिया गया, और वो खातून बियाबान भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। अब ये क्या है, ये आसमान पर जो सितारों का ताज था, ये सब कुछ खुदा ने जो जगह तैयार की थी, ये वही अजीम हस्ती जिसे मुकस्सा मरियम के नाम से पुकारते हैं। यानी तकवीन की किताब उसका आप 3रा बाप उसकी पहली जो 15वीं आयत से मुतालिया करें, तो मैं तेरी और औरत की नस्ल के माबैन क्या है वो अदावत डालूंगा। वो औरत की नस्ल यानी मुकस्सा मरियम और यसु मसीह थे, और उसी का आखिर यानी किताब मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा में भी हमें उसका जिक्र मिलता दिखाई दे। यानी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक
تکوین سے لے کر مکاشفہ تک مقدسہ مریم کا ہی ذکر ملتا ہے، اور نئے عہد نامے کی ابتدا بھی مقدسہ مریم سے ملتی ہے، اور وہ عزت، تعظیم، احترام، رسپیکٹ کے لائق ہے، جو کلام پاک بار بار اس بات کی تصدیق کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ جو موسمی ڈڈو ہیں، موسمی مینڈے بلا وجہ جو ٹیں ٹیں کر رہے ہیں، اب ان کو یہ بار بار الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا را آپ حقیقی خدا کے سجدہ کو جو تعظیمی سجدہ ان کے مابین مکسر نہ کریں۔ کیتھولک کلیسیا یہ واضح کری ہے مقدسہ مریم کی پوجا نہیں کر رہی، اس کے عزت اور تعظیم کری ہے، حقیقی سجدہ حقیقی خدا کو ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو چیز نہیں ہے۔ یہی چیز کلام پاک کے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو مسلسل ہمیں اس تعظیم کا ملتا ہے، اور یہی چیز آپ نے بولا کہ ہمیں جو اسٹیچو ہے مورت کا پس منظر وہ کلام پاک سے دیا جائے، جو کہ ہم نے پرانے عہد نامے میں ہیکل کے حوالے سے بھی دیکھ لیا۔ خدا نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا اور ہم نے کلام پاک کی روشنی میں جان لیا اور پہچان لیا۔ اب ان صاحبان سے میرے ایک دو سوالات ہیں جو کہ اکثر میں نے پہلے بھی بیان کیے، مجھے ان کے جواب نہیں ملے، میں ان سے جواب لینے کی تھوڑی سی نا وہ امید رکھتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ چرچ نیچے بناتے ہیں، اوپر رہائش بنا لیتے ہیں تاکہ حکومت کو ٹیکس نہ دینا پڑے، نیچے چرچ اوپر رہائش، کیا یہ کلام پاک کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو مجھے کلام پاک سے اس چیز کا حوالہ دیں، کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نیچے چرچ بنانا ہے، نیچے ہیکل بنانی ہے، نیچے خانہ خدا بنانا ہے، اور اوپر اپنی رہائش بنانی ہے اور اس کی بے حرمتی کرنی ہے؟ اب کلام پاک میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے یہ چیز بتانی ہے۔ پھر دوسرے نمبر میرا سوال ہے ان افراد سے جو بلا وجہ یہ جو ٹسلے پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو ایمان سے دور کرے، گمراہی پیدا کر رہے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ نکاح پہ نکاح، ایک بیوی یعنی میاں اور بیوی دونوں زندہ ہیں، اس کے باوجود یہ نکاح پہ نکاح کروا دیتے ہیں، پھر عدالتوں میں جا کے یہ تاریخیں بھی بھگتتے ہیں، وہاں پہ ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ مسلمان لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو تانے بھی دیتے ہیں کہ تمہارے پاس یعنی رہبر سب کچھ اسی طرح کرتے ہیں، جبکہ کلام پاک کیا ہے یہ سراسر منع فرماتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں بیوی یعنی میاں اور بیوی دونوں زندہ ہے اور ان کا نکاح پہ نکاح کس طرح ہو جاتا ہے، یہ مجھے کلام پاک سے آپ نے بتانا ہے۔